یہ پاکستان کا تقریباً 100 سالہ نابینا بزرگ پچھلے 31 سال سے کیے گئے ایک ہندوستانی کے ساتھ وعدے کی لاج رکھ رہا ہے اور سنیل دت کے بیٹے سنجے دت کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے آج سے تقریباً 31 برس پہلے سنیل دت سے وعدہ کیا تھا۔ سنیل دت کا بیٹا جب پاکستان آئے گا تو اس کو اسی حالت میں اپنا گھر دکھائے گا۔ یہ آج بھی اس وعدے کی لاج رکھ رہا ہے اور سنجے دت کو یہ گھر گفٹ کرنا چاہتا ہے اور ساتھ میں سونے کی انگوٹھی بھی ڈالنے کا خواہش مند ہے۔ آئیں پوری کہانی اس بزرگ کی زبانی جانتے ہیں۔ سنیل دت سب کھیل رہے ہیں تھوڑے نال؟ جی نہیں، میرا بڑا بھائی مرزا محمد علی فوت ہو گئے۔ وہ ان کے دوست بھی تھے اور ان کے کلاس فیلو بھی تھے۔ وہ جب زندہ تھے تو یاد کرتے تھے سنیل صاحب کو، کوئی باتیں کرتے تھے؟ ایک دفعہ آئے ہیں میری زندگی میں بھی، ادھر پورا گاؤں جو ہے ادھر اکٹھا ہو گیا ہے اور پورے گاؤں نے ملاقات کی ہے۔ پرائمری سکول تک میرا بھائی اور وہ اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ ایک جگہ کھانا بھی کھاتے تھے، اتنے دوست تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل جٹ اور اس وقت میں موجود ہوں سنیل دت صاحب کا جو گھر پاکستان کے ڈسٹرکٹ جہلم کے ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں خرد کے اندر موجود ہے۔ یہ اس گھر کے جو پیچھے جن کے پاس یہ گھر تھا میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ ابھی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے لیکن ان کی عمر تقریباً 100 سال کے قریب ہے۔ ان سے سنیل دت صاحب کے بارے میں جانیں گے، اس گھر کے بارے میں جانیں گے، ان کو کیسے ملا سنیل دت صاحب، جب آئے ان سے ملاقات ہوئی، وہ اس گھر کو کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ ان کی اکثر ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ امانت کے طور پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جب ان کا بیٹا ہے آ کر اس گھر کو لے سکتے ہیں۔ ساری باتیں کرتے ہیں، ساتھ رہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے گا کہ اس گھر میں جو چیزیں ہیں ابھی آج بھی اسی طرح کی ہیں یا اس میں تبدیلیاں کی ہیں آپ نے؟ جی نہ، یہ جب ہمیں ملے تھے یہ کھنڈر تھے، لوگوں نے یہاں سے جو چیز تھی جو بھی آیا تھا سب نے لے لو گئے، ادھر کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کو دوبارہ رینوویٹ کیا آپ؟ جی ہم نے دوبارہ یہ بنایا ہے، فرش بنائے ہیں، رنگ روگن کیا ہے۔ تو سنیل دت صاحب جب ادھر آئے تھے تو ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ جی ہوئی تھی ہوئی۔ کیسے دیکھتے ہیں وہ اس گھر کو؟ وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا آئے گا سنجے دت، اس کو بھی یہ گھر دکھانا۔ میں کہا جی باقی تو وہ ڈیمیج ہو گئے ہیں سارے سیلابوں میں، تو وہ تو نوے تعمیر ہو گئے ہیں، باقی یہ ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ ہم نے نہیں اکھیڑنے دیا، کیوں اس سے میرا وعدہ ہے وہ جب آئے اس کا بیٹا سنجے دت تو آئے، یہاں آئے اس کو دریا کی بھی سیر کرائیں گے، مچھی بھی کھلائیں گے۔ یہ آپ ابھی اپنے وعدے کی لاج رکھ رہے ہیں؟ جی وعدے کی، نہیں تو وہ سارے دیکھو ڈیمیج ہوئے ہیں ادھر سب۔ نہیں اس کو بنا دینا تھا ویسے ہی ہے جی، اس کو صحیح تعمیر کر دیں۔ اور کہا تھا بتیروں نے کہا ہے کہ بھائی اس کو نواں بنا لے، میں کھیلنے۔ اگر یہ ہماری ویڈیو سنجے دت کے پاس چلی جائے جی اور وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں آؤں گا، آپ دوبارہ تعمیر کر لیں، پھر آپ کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے؟ نہیں، پھر تو وہ آئے تو وعدہ پورا ہوتا ہے، وہ آئے تو وعدہ پورا ہوتا ہے، آئے اور وہ کہہ دے میں نہیں آؤں گا، آپ تعمیر کر لیں، نہیں آئیں گے تو پھر یعنی آپ نے وہ تو ہم نے تو 80 سال گزار دیے ہیں، آگے پتہ ہے کل کیا ہونا ہے۔ جی یعنی آپ اپنی زندگی میں یہ وعدہ پورا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تو بیٹھے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں نا۔ مچھلی کون سی کھلائیں گے سنجے دت کو؟ مچھی اس کو کرائیں گے سنگارا، سنگارا؟ ہاں سنگارا کھلائیں گے۔ اور دریا پہ کس پہ لے کے جائیں گے آپ کو؟ تو یہ ہماری زمینیں ہیں وہاں دریا پہ، دریا جہلم پہ، ادھر لے کے جائیں گے؟ یہ یہاں سے 1 کلومیٹر ایک فرلانگ کے فیصلے پر، ہاں 1 کلومیٹر بھی نہیں بنتا، وہاں پہ جائیں گے لے کے اس کو؟ یہاں وہاں ہماری زمینیں ہیں۔ جب سنجے دت صاحب کے والد صاحب آئے تھے ادھر جی جی، تو کیسا پروٹوکول تھا؟ سنا ہے بہت زیادہ کورسز تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے کہا ہے کہ میں ایکٹر ہوں، اس وجہ سے لوگ میری عزت کر رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں تو کوئی اور ہی نظارہ ہے جی۔ تو وہ محبت تھی ان کے ساتھ، ہے نا، وہ اس لیے وہ کہتا ہے بھائی بہت، میں تو پوری زندگی بھی نہیں بھولوں گا اس پر کو۔ یعنی وہ ایکٹر ہونے کی وجہ سے نہیں، اس گاؤں کا ہونے کی وجہ سے؟ وہ ایکٹر تو بہت جنی ایکٹر کی وجہ سے، یہ یعنی ان سے کوئی خاص محبت تھی؟ جی ہاں جی۔ ابھی مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر وہ یہ آپ سے خریدنا چاہیں تو انہیں دے دیں گے؟ ہم فری دے دیں گے، فری دے گا وہ، واہ 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 واہ۔ وہ ہم فری، ہم ادھر زمین پہ اپنی ادھر بنا دے آئے نہ آئے، ہم تو کہتے ہیں آئے،
सारा टब्बर आ जाए। वाह जी वाह। हाँ, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि सुनील दत्त साहब के साथ आपकी तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, वो आते हुए कोई तोहफा लेके आए थे आपके लिए? वही बेचारे को क्या पता है, यहाँ 1 महीना पुलिस आती रही है, अच्छा, देखती रही है सारी। फिर जिस दिन आया DSP SP और सारे बड़े बड़े अफसर इधर आते रहे, मैंने कहा पता नहीं क्या वजह है। फिर मैंने पूछा, मैं क्या भाई क्या वजह है आप आते हो फिर चले जाए? देखा वो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है वहाँ इंडिया का, सुनील दत्त। अच्छा, तो इस वजह से यह जो आपके पास मकान है ना, तो इनको देख मैं क्या अच्छा। फिर वो दूसरे दिन आ गए। सुना है बांसुरी बजाया करते थे इधर? पता नहीं, मुझे नहीं पता, कोई लोग बताते नहीं है तो नहीं, मैंने नहीं सुना जी। वैसे मेरे बेटे ये उस टाइम उधर थे। हाँ जी, मैं तो उस वक्त अम्बाला, तो जो शहर था वो अम्बाला था, वो भी पंजाब है, वो मशरकी पंजाब, ये मगर भी एक ही पंजाब था जब। ये हमने बड़ी कुर्बानियाँ दे कर लिया है। मुझे आखिरी बात ये बता दें कि संजय दत्त अगर इधर आते हैं जय जय और आप उनके लिए कोई तोहफा खरीदेंगे? जी बिल्कुल, उनको हर चीज़ देंगे हम। क्या तोहफा देंगे? तोहफा उनको सोने की अंगूठी पहनाएंगे। शाबाश है बाबा जी। कितने तोले की है वो? 50 तोला करते हैं अपनी मूवियों में। वो हमें 100 तोला है। एक तोहफा तो जो होता है ना, वो 1 रुपया भी बड़ा होता है। उसको कितने तोले की होगी शायद ये अंगूठी? सोने की अंगूठी बैंबादानी का जो हैसियत हुई उस वक्त। लेकिन संजय दत्त साहब अभी आपको आपकी जमीनों पे लेके जाते हैं, लेकिन बाबा जी का दिल जो है वो मैं ये समझता हूँ ये पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा है। वो कहते हैं आप आए, ये घर भी ले लें, यहाँ पे रहें और फ्री ले लें, और आएंगे और सोने की अंगूठी भी आपको डाली जाएगी। सुनील दत्त और संजय दत्त साहब की जो आबाई जमीन और जो कुआं था उनका, वहाँ पे आए हैं। ये जितनी भी आपको जमीन स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, ये उन्हीं की होती थी, और उनके साथ जो भी दत्त फैमिली के और लोग इधर आते थे, उन सारे दत्तों की वो जमीन होती थी। जो फिर लोग इंडिया से माइग्रेट होकर इधर आए तो उनको ये चीज़ें अलाट कर दी गई। आए इनसे बात करते हैं और आपको बताएं। अस्सलाम वालेकुम। ये कहाँ तक ज़मीन उनकी थी, और ये सारे 97 के बाद वापस आए हैं कभी या नहीं आए? नहीं, आए थे, सुनील दत्त साहब आए थे एक दफ़ा आए थे। कौन से सन में आए थे? तकरीबन 90 लेवल में। 90s में ही आए थे कहीं पे। तो क्या कहते हैं वो, उनकी दिलचस्पी है इधर से या कोई नहीं? नहीं, अभी नहीं है बिल्कुल। अभी तो दिलचस्पी तो लेते हैं, अपने भाई गाँव को याद तो करते हैं ना। तो ये बताइएगा कि कहाँ तक ज़मीन उनकी थी और ये कितना रकबा है? घर है ना, उस घर से लेकर ये एरिया जितना था ना, ये दत्त फैमिली पूरी थी, उनका ये रकबा था। इधर कुआं होता था, ये अब ख़त्म हो गया। तो वो दत्त गए क्यों इधर से? बस माइग्रेट करके जो पाकिस्तान बना उस वक्त गए थे। कोई इधर उनकी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पूरे का पूरा मोहल्ला और ये सारी ज़मीनें उन्हीं की थी, तो ये इतना सारा कुछ छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल था। नहीं, बस चले गए, माइग्रेट करके गए थे। 1947 में पाकिस्तान बना, उस वक्त गए थे। और अभी भी ये उन्हीं के नाम पे बोलते हैं या लोगों ने? ये अलाट हो गई थी इनके नाम पर, ये हमारी फैमिली इनके साथ अलाट हो गई थी, इनके नाम पे अलाट हो गई थी। नहीं नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपने ये मुकम्मल वीडियो देखी, जिसमें हमने आपको सुनील दत्त और संजय दत्त साहब का पाकिस्तान में मौजूद गाँव खुर्द में जो है घर दिखाया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर करना है, और इतना शेयर करना है कि संजय दत्त साहब भी इसे देख लें।